کہ ہر طرف زوال ہے. جس کا تھوڑا سا نام بن جاتا ہے وہ چودھری بننے کے لیے پتہ نہیں کتنوں کو رگڑا دے دیتا ہے، چاہے دین میں چاہے دنیا. اور ایک اور واقعہ سناتا ہوں. حضرت عمر کا دور حکومت تھا اور آپ کے پاس ابو سفیان، سہیل بن عمرو اور حارث بن ہشام اور اکرمہ اور صفان بن امیہ اور اکرمہ بن ابی جہل یہ بیٹھے ہوئے تھے. تو اتنے میں فقراء صحابہ آنے لگے. سب سے پہلے حضرت بلال آئے. مجلس سینہ ایسے کھلی تو آپ نے کہا آپ لوگ ذرا پیچھے ہو جاؤ. پھر حضرت صہیب آئے تو آپ نے کہا آپ لوگ ذرا پیچھے ہو جاؤ. پھر سلمان فارسی آئے تو آپ نے کہا آپ لوگ ذرا پیچھے ہو جاؤ. عقبہ بن عامر آئے، آپ لوگ ذرا پیچھے ہو جاؤ. ایسے ہی فقیر صحابہ آتے رہے اور آپ ان کو پیچھے ہٹاتے رہے سرداروں، یہاں تک کہ وہ دروازے میں پڑے جوتوں میں جا بیٹھے. ذرا آپ پیچھے ہو جاؤ، ذرا آپ پیچھے ہو جاؤ، ذرا آپ پیچھے ہو جاؤ. جب مجلس ختم ہوئی تو ابو سفیان کہنے لگے یار یہ عمر نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، نوکروں کو آگے بٹھایا اور سرداروں کو پیچھے بٹھایا، اس طرح ہمیں ذلیل کیا ہے. تو حارث بن ہشام فرمانے لگے سہیل بن عمر کہ ابو سفیان یہ عمر کی غلطی نہیں، یہ ہماری غلطی ہے. ان غریب لوگوں نے اسلام پہ لبیک کہا ہم سے بہت پہلے اور ہم نے بہت دیر کر دی. یہ فتح مکہ کے مسلمان تھے سارے، تو ان کو اللہ نے آگے کیا ہے، عمر نے نہیں. اس کے ساتھ ہی وہ آپس میں کہنے لگے یار اگر آخرت میں بھی یہ ہو گیا پھر کیا ہوگا؟ اگر آخرت میں بھی ہمیں پیچھے اللہ نے کر دیا اور ان کو آگے کر دیا پھر کیا ہوگا؟ کہا چلو عمر سے بات کرتے ہیں. تو یہ سارا وفد حضرت عمر کے پاس آیا. کہا کہ جو تم نے کیا ہے ہم نے دیکھا ہے، تم نے ٹھیک کیا ہے. اب ہمارا ایک سوال ہے کہ دنیا میں تو ہم پیچھے رہ گئے، کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ آخرت میں تم سے آگے نہیں تو تمہارے برابر تو ہو جائیں. یہ نفسیات آج یہ کوئی سوچتا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا جس راستے میں ان لوگوں نے قربانیاں دیں تم بھی دے دو تم ان کے برابر ہو جاؤ گے. اچھا بالکل ٹھیک. سب واپس آئے اور 400 قریش کے سردار، بڑے ٹھکن، جن ہماری سرائکی میں کہتے ہیں ٹھکن سردار، بڑے وہ سب تیار ہوئے اور ملک شام میں اس وقت جہاد ہو رہا تھا، اس کی تیاری کر کے نکل پڑے. ان میں سب سے زیادہ مقبول تھے حارث بن ہشام، ابو جہل کے بھائی. جب وہ نکلے تو سارا مکہ ان کو الوداع کہنے کے لیے باہر نکلا، عورتیں بھی، مرد بھی، بچے بھی، وہ سب رو رہے تھے. تو حضرت حارث کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا اہل مکہ واللہ ما ترکنا مکہ رغبۃ عنہا ولا رغبۃ عنکم. اللہ کی قسم مکہ اس لیے نہیں چھوڑا کہ اس سے کوئی محبوب اور شہر ہے، اور تم لوگوں کو اس لیے نہیں چھوڑ رہا کہ تم سے زیادہ کوئی محبوب لوگ ہیں، لیکن ایک پکارنے والے نے پکارا جس کی آواز پر ہمارے غلام آگے بڑھ گئے، ہم پیچھے رہ گئے. اور واللہ لو ان جبال مکہ تصیر ذهبا فانفقتها فی سبیل اللہ ما ادرکت مد شعیر انفقوا فی سبیل اللہ. میرے عزیزو، اگر سارا مکہ اور اس کے پہاڑ سونا بن جائیں اور میں سارے خرچ کر دوں اللہ کے راستے میں، تو ان لوگوں نے جو ایک مد جو چند 1-2 کلو ہوگا، مد سا بڑا ہوتا ہے، مد چھوٹا ہوتا ہے، تو جنہوں نے جو کا وہ ایک مد خرچ کیا تھا اللہ کے راستے میں اس کا اجر بھی حاصل نہیں کر سکتے. تو لہٰذا ہم نے سوچا ہے کہ ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں اور اپنے بھائیوں کے برابر ہو جائیں. جب یہ پہنچے تو جنگ یرموک سر پر تھی. حضرت ابوبکر نے حضرت خالد ابن ولید کو ملک عراق سے نکال کر ملک شام کا حکم دیا کہ فوراً پہنچو.
جنگ یرموک سے پہلے ہی حضرت ابوبکر صدیق کا انتقال ہو گیا۔ تو جب لوگ یہ وہاں پہنچے تو صحابہ کی تعداد تھی 36,000، اور جو روم کا لشکر تھا وہ 1,60,000 تھا۔ 60,000 اس میں عرب تھے، غسانی اور تغلبی۔ مقدر کی بات ہے ساری عرب نسل ایمان لائی، پر یہ 2 قبیلے عرب محروم ہوئے، ایک بنو تغلب اور ایک بنو غسان۔ تو یہ جنگ 9 دن چلی، اور سجال بیننا، کبھی رومی بڑھتے 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 صحابہ کو پیچھے دھکیل دیتے، اور کبھی صحابہ بڑھتے 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 رومیوں کو پیچھے دھکیل دیتے، تو کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لوہے کی ٹوپی اتار کے پھینک دی، اور اپنی تلوار کا جو کور تھا نیام اسے بھی توڑ دیا، اور اپنی زرہ بھی اتار دی، اور کہنے لگے بھائی میں مرنے کے لیے جا رہا ہوں، کوئی ہے جو میرے ہاتھ پر بیعت کرے؟ تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا نہیں میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ کہ یہ دونوں قبیلہ بنی مخزوم سے ہیں، ولید بن مغیرہ اور ہشام بن مغیرہ، یہ بھائی ہیں۔ تو ابو جہل ہشام بن مغیرہ کا بیٹا ہے، اور خالد ولید بن مغیرہ کے بیٹے ہیں، تو یہ چچا لگتے ہیں حضرت اکرمہ کے۔ تو انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا کہ نہیں میں تمہیں یہ نہیں کرنے دوں گا۔ تو انہوں نے ہاتھ چھوڑا کر کہا الیک عنی، تو انہوں نے کہا میری نظروں سے دور ہو جا، انی و ابی کان من اشد الناس عداوۃ لرسول اللہ وافر منکم اليوم، میں اور میرا باپ ساری زندگی اللہ کے نبی سے لڑتے رہے، آج وہ داغ دھونے کا وقت آیا ہے تو آج میں بھاگ جاؤں؟ کبھی نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے ان کے بیٹے عمر بن اکرمہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، پھر حارث بن ہشام، پھر سہیل بن عمرو، پھر ابو سفیان، پھر زرار بن ازور، پھر صفوان بن امیہ، ان سب نے اپنی زریں اتار دیں، ٹوپیاں لوہے کی اتار دیں، اور تلواریں لے کر گھس گئے روم میں، اور لڑتے لڑتے روم کے قدم اکھاڑ دیے۔ جب رومیوں کے قدم اکھڑے تو خالد ابن ولید فوراً پلٹ کے پیچھے آئے کہ ان 400 قریشیوں کا حال دیکھنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے اکرمہ کے پاس آئے، تو ان میں تھوڑی سی جان تھی، اور ان کے بیٹے عمر وہ شہید ہو چکے تھے۔ تو حضرت خالد بے اختیار رونے لگے، تو انہوں نے حضرت اکرمہ کو اپنی گود میں لے لیا، اور ان کے بیٹے عمر کو اپنی پنڈلی پر ان کا سر رکھ لیا، اور حضرت اکرمہ کے منہ میں پانی ڈالا تو ان کی آنکھیں کھلیں۔ کہا لمن الدبرۃ، کیا فیصلہ ہوا، کون بھاگا؟ تو حضرت خالد نے فرمایا کہ ابشر وقر عینک، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر اور خوشخبری ہو، اللہ نے ہمیں فتح دی۔ تو فرمایا عمر کو کہنا جو تم نے کہا تھا وہ ہم نے کر دیا، ہم آگے اللہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ ان کے آخری الفاظ تھے، عمر سے کہہ دینا جو تم نے کہا تھا وہ ہم نے کر دیا۔ آگے دیکھو اللہ ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے۔ آنکھیں بند ہو گئی تو حضرت خالد بن ولید ایک دم غصے میں آ گئے۔ رب جب ناراضگی سے کسی سے بولتے تھے تو اس کی ماں کے نام سے بولتے تھے، خوشی سے بولتے تھے تو باپ کے نام سے بولتے تھے۔ تو یہاں خالد بن ولید نے فرمایا کلا زعم ابن الحنتمۃ اللہ نستشہد، حنتمہ کا بیٹا اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش نہیں کیا۔
ان 400 میں سے اکثر شہید ہو گئے تھے، تھوڑے ہی بچے تھے۔ یہ دوڑ تھی اس وقت آگے بڑھنے کی، جنت کی دوڑ۔ اقبال کا شعر ہے نا، تم ہو سراپا گفتار وہ سراپا کردار، تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستان بکنار۔ تم خالی باتوں کے شعر ہو، وہ کردار کے شعر تھے۔ تم ایک کلی کے پیچھے ایمان بیچتے ہو، اور انہوں نے پوری دنیا کے گلستان کو ٹھوکر مار دی۔ تھے ہمیں ایک تیرے بارے کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی۔ کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے۔ تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا۔ کی دولت کسے ملے گی، رمضان کی برکات کس سے ملیں گی اور کون محروم ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا 4 آدمی ایسے ہیں جن کی رمضان اور شب قدر میں بھی بخشش نہیں ہوتی، بس اس سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں۔ کون ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے کہا مدمن خمرن، شراب کا عادی، کبھی کوئی پی لے توبہ کر لے، میں اس کی اجازت نہیں دے رہا ہوں۔ مدمن کا لفظ ہے کہ جو روزانہ شراب پیتا ہے، اس کی رمضان میں بخشش نہیں۔ عاق لوالدیہ، جو ماں باپ کا نافرمان ہے، اس کی بخشش نہیں۔ قاطع الرحم، رشتہ داروں سے لڑنے والا، اس کی بخشش نہیں۔ المشاحن، دل میں بغض رکھنے والا، اس کی بخشش نہیں۔ ہر وہ چیز جو میرے آپ کے لیے نقصان دہ اللہ نے حرام کر دی، ہر وہ چیز جو میرے آپ کے لیے مفید ہے اللہ نے حلال کر دی۔ سود حرام کر دیا۔ ہمارے پاکستان کی معیشت نہیں، پوری دنیا کی معیشت ڈوبی پڑی ہے، سارے ملک قرضوں پہ چل رہے ہیں، سود نے پوری دنیا کو تباہ کر دیا۔ تو میرے اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھتے ہیں میرا اللہ کہتا ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود نہیں چھوڑو گے تو میرے اور میرے رسول مل کر تمہارے خلاف جنگ کریں گے۔ تو ہر وہ چیز جو مضر ہے اللہ اس سے بند، چونکہ سود چند ہاتھوں میں دولت کٹھی کر دیتا ہے اور غریبوں کے چولہے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کو ناپسند۔ جو بھی بھائی پھنسے ہوئے ہیں نکلنے کی نیت کریں اور کوشش کریں، انشاءاللہ چین کی نیند سوئیں گے، چین کے سے اٹھیں گے۔ ایک عبد الرحمن بن عوف کے 4 اصول بتا دیتے ہوں، سب تاجر بیٹھے ہو، اور صحابہ میں سب سے مالدار ہستی تھے۔ انہوں نے ایک دن فرمایا میں نے زندگی بھر نہ ادھار خریدا نہ ادھار بیچا، اگرچہ یہ آپ کو آج کے ماحول میں بڑی عجیب بات لگے گی چونکہ ہمارے سارے بازار ادھار پہ چلے گئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا نہ کبھی ادھار خریدا نہ ادھار بیچا، تو کتنا سکون ہو گیا، آرام سے سو رہے ہیں۔ اب ہماری تجارت میں ادھار خرید رہے ہیں ادھار بیچ رہے ہیں، کبھی وہ تنگ کرتا ہے کبھی یہ تنگ کرتا ہے، تو ایک اس موبائل نے تباہی پھیر دی، باقی کسر اس نے پوری کر دی، ٹوائلٹ بھی فون سنتے بیٹھے ہیں۔ کبھی سٹاک نہیں کیا مال کو، کبھی سٹاک نہیں کیا، جو ہی نفع ملا فوراً بیچ دیا۔ واہ واہ۔ تو ادھار خریدا نہیں، ادھار بیچا نہیں 2، کبھی سٹاک نہیں کیا 3، اور کبھی سودے کا عیب چھپایا نہیں۔ اس میں کوئی عیب ہے بتا دیا، آپ اس پہ آ جائیں، آپ کو شروع میں مشکل ہوگی، اس کے ساتھ سچائی اور دیانتداری کو جوڑ دیں، اللہ کی قسم آپ کا سوتر منڈی جانا بھی عبادت بن جائے گا، آپ کا مل میں جانا بھی عبادت بن جائے گا، اگر آپ اپنے تجارت کے ساتھ سچائی اور دیانتداری کو لے آتے۔ تو اللہ نے شراب حرام قرار دی کہ یہ تباہ کر دیتی ہے، ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ تھوڑا سا اوپر دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہاں نہ پی،
تو مجھ سے قرآن سن. کیا؟ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون ویطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجه اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا فوقاهم اللہ شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. یہ سورہ دہر کی 16 آیات ہیں. ان میں اللہ نے صرف ایک نعمت کو ہائی لائٹ کیا ہے، وہ ہے شراب، اور 3 درجے بتائے ہیں کہ جو نیک لوگ ہیں وہ شراب پئیں گے خود اٹھا کے، سراہی اٹھائیں گے، جام میں ڈالیں گے، پئیں گے. بوفے سسٹم، بھائی آپ پہ پاؤ تو آپ پہ کھاؤ. ہیں ان کے بھی نوکر، لیکن اللہ کیٹیگورائز کر رہا ہے کہ جو نچلا درجہ ہے وہ خود اٹھا کے پی رہے ہوں گے، کافوری ہوگی. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. اس سے جو اوپر والا درجہ ہے انہیں زنجبیل کی شراب پلائی جا رہی ہوگی. پلانے والے کون ہیں؟ ولدان مخلدون، خوبصورت خدام نوکر. پلانے والے کون ہیں؟ اب یہ تو اتنی مستورات بیٹھی ہیں، جنت کے حوریں، وہاں سوکن پڑا کوئی نہیں ہوگا، خوش رہو. اور میرے نبی نے فرمایا تمہیں پتہ وہ کن ہاتھوں سے تمہیں جام پکڑائیں گی کہ اگر اس کے ہاتھ کی انگلی کا یہ فنگر ٹپ سورج کو دکھا دیں تو سورج نظر نہیں آئے گا. ان ہاتھوں کے ساتھ وہ تمہیں جام پیش کریں گے. ایک وی جیسے آپ سب وی آئی پی بیٹھو نا، باجی ممبر ہی آ سکتے ہیں اور کوئی نہیں آ سکتا، تو یہ وی آئی پی ہو گئے. تو ایک اللہ کی جنت میں وی آئی پی لوگ ہیں. وہاں کیا ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہاں تیرا رب خود تجھے پلائے گا. سبحان. تو اللہ نہ کرے کسی میں یہ عادت ہو، ہے تو آنے والا رمضان ہے بھائی، توبہ کر. دوسری جو چیز ہے نا، اس کے لیے جو اللہ نے لفظ استعمال کیا وہ بڑا خوفناک ہے. حق لوالدیہ. اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتا ہے من یعص اللہ ورسولہ، جو میرے اور میرے رسول کی نافرمانی کرتا ہے. اور آق ہوتا ہے، ذرا ویکھیا جائے، اس کو میں نے اتنا چیر دیا ہے کہ یہ جڑ نہیں سکتا. دیکھ لیا آپ نے؟ وہ کوئی بول لو تھا صحیح، ہاں ٹھیک، یہ اب جڑ نہیں سکتا، کسی اتنا پرزے کر دیا ہے. آقا کہتے ہیں کسی کو پرزے کر دینا، چیر کے رکھ دینا. تو یہاں بڑا خوفناک لفظ اللہ نے نبی نے استعمال کیا کہ جو اپنے ماں باپ کے دلوں کے ٹکڑے کر دے، جگر کو جلا کے رکھ دے، اس کمبخت کی پورے رمضان میں بخشش نہیں ہو. کبھی آواز اونچی ہو جانا فطرت ہے، کبھی سخت بول جانا فطرت ہے. انسان ہیں، بشر ہیں، بچے بھی اکھڑ جاتے ہیں. لیکن ایک وہ ہے بندہ جس نے اپنے ماں باپ کے دل کو جلا کے رکھ دیا. ہمارے قریبی پڑوسی ذمہ دار تھے، میرے والد صاحب کے تعلق والے، فوت ہو گئے. مجھے ملنے آئے، کہنے لگے بیٹا ہمارے بیٹے نے ہمیں اتنا تنگ کر دیا ہے، وہ آگ میں جل رہا ہو تو ہم میاں بیوی اس کے لیے دعا نہیں کریں گے کہ یا اللہ انہوں بچا لے. باپ، والد اور والدہ مل کر یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر جل رہا ہو ہمارے سامنے آگ میں تو ہم اس کے لیے دعا نہیں کریں گے کہ اللہ اس کو بچا لے. دلوں کو ٹکڑے کر دینے والا
ماں باپ کے دل کو جگر کو چیر دینے والا، وہ ساری رات میرے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ میرے نبی جنت میں گئے تو آپ نے تلاوت سنی، آپ نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ کہا جی حارثہ بن نعمان۔ تو آپ بڑے حیران ہوئے، حارثہ بن نعمان تو زندہ بیٹھا ہے، اب میں آپ سپیکر کوئی مل جل کے آپ کو 1000-1200 کا مجمع ہے تو آپ کے لیے اسپیکر لگا ہوا ہے، حارثہ مدینے میں قرآن پڑھتا ہے، 7 آسمان کرسی چیر کی آواز جنت میں چلی جاتی۔ ہم نے کہا وہ کیسے؟ کہا جی ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب قرآن پڑھتا اللہ ساری جنت کو سناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کو قرآن سے بتاؤں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے اپنا حق صرف ایک آیت میں بتایا۔ اب سننا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا۔ 9 جملے اللہ نے اب ماں باپ کے حق میں اتارے، 9 جملے۔ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو اللہ کے واسطے ان کی دعا لے لیں۔ ایک خاتون نے پیغام بھیجا، جی میرے خاوند انتقال ہو رہا ہے، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، صحابی علقمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ تشریف لے گئے، اب کہلوانے والے رسول اللہ اور کہنے والا صحابی۔ آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ۔ کہا جی کہا نہیں جاتا، بول رہا ہے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ تو آپ نے فوراً پوچھا والدین میں کون زندہ ہے؟ کہا جی ماں۔ آپ نے پوچھا ناراض ہے؟ کہا جی ہاں۔ تو آپ نے پیغام بھیجا آپ آتی ہیں یا میں آ جاؤں؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں ہی آ جاتی۔ وہ آئیں تو آپ نے کہا آپ اپنے بیٹے سے ناراض ہیں؟ کہا جی میں ناراض ہوں۔ کیا ناراضگی؟ اب سننا ذرا، کیا ناراضگی ہے؟ کہا یا رسول اللہ کوئی گلہ نہیں اس کے دین کا، راتوں کو اٹھ کے تہجد میں قرآن پڑھتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، لیکن جب بھی مجھ سے بات کرتا ہے تو بڑی بدتمیزی سے کرتا ہے، اوکھا ہو کے بولتا ہے، تو اس سے میرا دل ٹوٹ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا معاف کر دو۔ تو اتنی دکھی تھی، اللہ کے نبی کے کہنے پر بھی کہا یا رسول اللہ میرا جی نہیں چاہتا میں اسے معاف کروں۔ آپ نے فرمایا اگر میں اسے آگ میں جلاؤں تو سفارش کرو گی؟ کہا جی پھر تو کروں گی، اتنا تو میرا جگر نہیں کہ جلتا دیکھو۔ آپ نے فرمایا اگر تو نے اسے معاف نہ کیا تو یہ اللہ کی آگ میں جلے گا۔ اچھا یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں۔ آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ۔ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کی جان نکل گئی۔ پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا، قبر میں اتارا، اور پھر یہ اعلان کیا جس نے ماں باپ کو تنگ کیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ اس کا صدقہ قبول ہے۔ تو عاق لوالدیہ، عاق لوالدیہ۔ تو بھائیو ماں باپ بہت بڑا خزانہ ہے۔ میرے نبی جیسی ہستی نے کہا کاش میری ماں ہوتی تو ان کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے آواز آتی محمد، تو میں اپنی ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ تو اپنے والدین کی دعا لینا بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑا خزانہ ہے۔ تیسرا میرے نبی نے فرمایا قاطع رحم، رشتوں کو توڑنے والا، لڑائی جھگڑے کرنے والا۔ میرے بھائیو اسلام پیغام محبت ہے، نفرت نہیں۔ اسلام پیغام اس کے ساتھ دوسرے کو بھی جوڑ دوں، المشاحن، جو دل میں کسی کے لیے نفرت رکھتا ہو، بغض رکھتا ہو، کینہ رکھتا ہو، حسد رکھتا ہو، ان سب کے لیے جنت کے دروازے بند ہو جاتے۔ پوری دنیا کے انسانوں کی مشترکہ ڈیمانڈ عزت دو، محبت دو، درگزر کرو۔ یہ ماسٹر کی ہے۔ جیسے یہ جاتے ہیں نا حرم شریف تو بڑے بڑے ہوٹل بن گئے، اتنے 100 ہزاروں کمرے ہیں، تو ہر کمرے کا ایک وہ کارڈ ہوتا ہے جس سے وہ کھل جاتا ہے، لیکن ایک کارڈ عملے کے پاس ہوتا ہے جس سے سارے کمروں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ پوری دنیا کے مرد عورتوں کے دل ایک کمرہ ہے، اس پر دروازہ لگا ہوا بند ہے، اس کی جو چابی ہے نا وہ محبت ہے۔ ماسٹر کی محبت دو، عزت دو، احترام دو، کوئی خطا ہو جائے معاف کرو۔ اگر یہ صفت نہیں ہے تو رمضان کے روزے بھی معاف نہیں کروا سکیں گے۔